سب کو بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے کے لیے، اللہ کا قانون پہنچانے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو چکا، جتنے قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا تھے وہ سارے کے سارے آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں خود اپنے آپ سے خود پرسنلی طور پر اللہ کے رسول سب کو سمجھا چکے، بتا چکے اور عمل کر کے بتا دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ساری زندگی اللہ کے رسول نے بتا دیا، زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا، نماز کے بارے میں بتا دیا، حج کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ کے رسول جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے یہ حج کے میدان میں کہا بھی کہ لوگوں تم مجھ سے حج کرنا سیکھ لو، حج کے ارکان سیکھ لو، اس لیے کہ آئندہ تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو حج جو وہ سب سے آخری چیز تھی جس کو ہم بھی سب سے آخر میں حج ادا کر رہے ہیں، تو وہاں پر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا۔ اب دین کے اندر کوئی اور زیادتی نہیں ہوگی، کوئی اور اب نئی چیز نہیں آئے گی۔ اس لیے اس حج کے بعد میں، اس حج کے مکمل ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف 90 دن باقی رہے، یعنی 9 تاریخ کو حج ہوا، 9 ذی الحجہ کو حج ہوا، تو 9 ذی الحجہ سے 9 محرم اور 9 صفر اور 9 ربیع الاول، یہ 3 مہینے ہوئے، اور اس کے بعد یہ 9 سے 10 11 12، یہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ آج 12 ربیع الاول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آج کے دن، یعنی آج کی تاریخ میں، آج کا دن تو نہیں تھا وہ، لیکن تاریخ آج کی تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی آپ کی وفات ہوئی۔ اسی لیے اس مہینے کو آج سے کچھ سالوں پہلے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سبھی عورتیں جانتی ہیں اس بات کو کہ اس مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا کرتے تھے، کہ 12 وفات کا مہینہ چل رہا، ابھی بھی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا کہ ارے نہیں 12 وفات نہیں کہنا ہے، اس کو کہو عید میلاد النبی۔ کیا کہو؟ عید میلاد النبی۔ لیکن میری بہنوں ذرا سوچو، ایک تو ہے میلاد، یعنی میلاد کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پیدا ہونے کا دن، رسول اللہ کے پیدا ہونے کا دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں جایا کرتے تھے، کعبہ شریف حرم شریف میں جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کسی کو نہیں ٹوکا۔ کوئی بت پرستی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو نہیں ٹوکا، کوئی شراب پی رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو منع نہیں کیا، کوئی زناکاری کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو منع نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے رسول کے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن رسالت کی ذمہ داری ابھی آپ کو سونپی نہیں گئی۔ رسول تو ہے اللہ کے رسول، یوں تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا اسٹیچو بنایا جا رہا تھا، حضرت آدم تو بن کر تیار بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے جس وقت ان کی مٹی کو گوندھا جا رہا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی ہزاروں سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، لیکن جس وقت اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ نبوت کا فیصلہ ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن نبوت کی ذمہ داری ابھی آپ کے اوپر نہیں ہے۔
جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اکلوتا بیٹا ہو، تو اس بادشاہ کے مرنے کے بعد میں اس کا بیٹا ہی بادشاہ بننے والا ہے نا. بادشاہ مطلب یہ کہ بیٹا بڑا بھی ہو جائے، جوان بھی ہو جائے، پڑھ لکھ بھی لے، سب کچھ کر لے، لیکن باپ ابھی زندہ ہے. تو جب تک باپ زندہ ہے وہ شہزادہ ہے، ولی عہد ہے. جب باپ چلا جائے گا تو پھر ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جائے گی، بیٹے کے اوپر ساری ذمہ داریاں آ جائیں گی. تو جس وقت باپ بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی، اس وقت سے وہ سارے کے سارے قانون اس کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ جیسا چاہے قانون بنائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تو ہیں اور پہلے سے اللہ کے رسول نبی ہیں، لیکن آپ کو نبوت کا جو کام سونپا گیا ہے، جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی ہیں، وہ 40 سال میں سونپی گئی ہیں، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے جو بھی آپ کو کرنا تھا وہ کر چکے. آپ کا بچپن گزرا ہے، آپ کی جوانی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے ہوئے ہیں. 6 بچے اللہ کے رسول کے یہاں ہوئے ہیں. اس وقت تک 6 بچے ہوئے ہیں. نبوت کے بعد میں تو کوئی بچہ ہوا ہی نہیں اللہ کے رسول کے یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جتنے بھی بچے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سارے کے سارے نبوت ملنے سے پہلے ہو چکے. پھر 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو 40 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے وہ نبوت کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی، اور اس وقت سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو ساری انسانیت کے لیے، کہ انسان آیا ہے دنیا کے اندر تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تو میری بہنوں، جس وقت اللہ کے رسول آئے تو وہ کیا تھے؟ وہ محمد بن عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد تھے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو ہم نے کون سا دن منایا؟ ہم نے وہ دن منایا ہے کہ جو محمد بن عبداللہ کا دن ہے، ہم نے وہ دن منایا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تھے. وہ محمد الرسول اللہ تھے. جو آئے تھے وہ محمد بن عبداللہ تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن سے نکاح ہوا وہ محمد بن عبداللہ تھے. اور سارے مکہ والے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، لیکن جو دنیا سے گئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ تھے. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں محمد بن عبداللہ کے آنے کی خوشی تو ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی جانے کا کوئی غم نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اصل غم تو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ کے جانے کا ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام کو بھی یہی غم تھا. صحابہ کرام کو بھی یہی غم تھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لائے تھے، مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اللہ کے رسول حدیبیہ میں تشریف لائے، اور مکہ والے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ یہاں پر آئے، اور جب دونوں کے درمیان میں کچھ کمپرومائز ہونے لگا کہ چلو صلح کر لیتے ہیں اور ایک صلح کا کاغذ ہم تیار کر لیتے ہیں، تو صلح کا جب کاغذ تیار ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو مکہ والوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ نہیں، محمد رسول اللہ نہیں لکھو گے، آپ محمد بن عبداللہ لکھو. ہم محمد بن عبداللہ کو مانتے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو خیر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اللہ کے رسول کی رسالت رہی. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رہی. اس 23 سال کے اندر دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، اسلام پہنچ چکا تھا. بھلے سے لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو لیکن اسلام پہنچ چکا تھا کہ اسلام کوئی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شق القمر کا جو واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. شق القمر باشارتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو ہندوستان کا ایک راجہ بھی ایسا تھا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے.
اس نے بھی دیکھے ہندوستان کے ایک راجا نے، اور اس نے بعد میں جو ہے مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے پاس میں لوگ بھیجے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور آج کا جو دن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے، لیکن ہم بازار کے اندر دیکھیں گے کہ کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غم تو نہیں ہے، کسی کو غم نہیں. کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے دشمن بنے ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی جان اللہ کے رسول کے اوپر نچھاور کر دی، اور جس وقت اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اپنے ہوش کھو بیٹھے ہو. ان کو بھی کوئی غم ہوگا نا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. اور ان کا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول چلے گئے، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اتنا غصہ، مطلب رسول اللہ کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، رسول اللہ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. لیکن آج کون ہے ہمیں یہاں اجین کے اندر ہم دیکھیں، کہیں بھی جا کر دیکھیں کہ جو لوگ رسول اللہ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان میں سے کون ہے جس کو رسول اللہ کی جانے کا غم ہے؟ مجھے بتائیے کون ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے آنے کی خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ گھر کے ذمہ دار کے جانے کا غم ہوتا ہے. بتائیے ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دو دن میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کتنے لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگ شریک ہوں گے اس کے جنازے کے اندر؟ گھر والے شریک ہو جائیں گے، بس یہی ہوگا نا. لیکن وہی بچہ اگر بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی بھی ہوتی ہے، وہ ذمہ دار بنتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے، کوئی بڑا کام، جتنا زیادہ بڑا کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے، کتنے لوگ آئیں گے؟ ہزاروں آئیں گے نا، لاکھوں بھی آ سکتے ہیں نا. اس لیے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی زندگی کے اندر جو کام کیا ہے، تو اتنا زبردست کام تھا، وہ اتنا زبردست کام تھا، خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ تو اپنا کام کر چکے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوجیں کی فوجیں، گروپ کے گروپ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. اب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کا کام جو اسلام کا پیغام پہنچانے کا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا تھا، آپ کا وہ کام مکمل ہو چکا. اس کا مطلب یہ کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا. جس پروجیکٹ کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کو واپس جانا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ جو ہے وہ تیاری کر لیجیے، بس اپنے رب کی تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہو گیا. تو اس لیے عرفات کے میدان کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم، دین کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد صرف 3 مہینے اللہ کے رسول رہے دنیا کے اندر، صرف 3 مہینے. وہ سفر کا مہینہ تھا، سفر کی آخری تاریخیں چل رہی تھی. یہ جو ربیع الاول سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے، سفر کا مہینہ، یہ سفر کی آخری تاریخیں چل رہی تھی، اور غالباً وہ آخری بدھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے کسی کی جنازے میں آپ تشریف لے گئے، تو وہاں سے آپ تشریف لائے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا. رسول اللہ کے سر میں درد تھا اور کافی درد تھا. اور اللہ کے رسول نے آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی، رسول اللہ میرے بھی سر میں بہت درد ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کچھ زیادہ ہی درد ہو رہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسا درد ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک مذاق کی بات تھی، میاں بیوی کا مذاق ہے. حضرت عائشہ بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں،
ان کے شوہر ہیں، ان کے خاوند ہیں، اور خاوند اور میاں بیوی کے درمیان جو ایک بات ہو رہی ہے، تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم مر جاؤ گی، کہ اگر تم میرے سامنے اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں نہلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھ سے تمہیں دفن کروں گا۔ تو حضرت عائشہ کو تو اچھا نہیں لگا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے نہلا دینا، کفرا دینا، سب کچھ کر لینا، اور واپس آ کر جو ہے میرے کمرے میں دوسری بیوی کو بلا لینا۔ یہ ایک عورت کی بات تھی، ایک عورت کی بات تھی۔ اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، عورت کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس وقت شروع ہوئی، یہ سفر کے آخری دن چل رہے تھے، اور غالباً وہ آخری بدھ تھا۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی آخری بدھ آتا ہے کہ آج آخری بدھ ہے، آخری بدھ ہے۔ میری اپنی امی جو میں بول رہا ہوں، میری اپنی امی کا انتقال آخری بدھ کو ہی ہوا تھا، تقریباً 40-45 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے ہمیں تقریباً۔ تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ بیماری شروع ہوئی، لیکن بیماری بڑھتی گئی، اور وہ دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میرے آخری دن چل رہے ہیں، میرے آخری ایام چل رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آخری دن عائشہ کے مکان پر گزار لوں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ ہر دن، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر دن ایک دوسری بیوی کے پاس جایا کرتے تھے، آج ان کا نمبر ہے، آج ان کا، مطلب کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے کبھی اللہ کے رسول۔ لیکن حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زیادہ خراب تھی، زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس بیماری سے اب جو ہے وہ ابھر نہیں پاؤں گا، میرے آخری دن چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے آخری دن عائشہ کے گھر میں مکمل ہو جائے، اس لیے جتنی بھی بیویاں ہیں اگر آپ سب لوگ اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے مکان پر چلا جاتا ہوں۔ تو سب نے اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ بالکل، اس میں کیا شک ہے، ہماری طرف سے بالکل مکمل طور پر کمپلیٹ آپ کو اجازت ہے، آپ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لائے، تو اس کنڈیشن میں آئے اللہ کے رسول کہ آپ کا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کنڈیشن میں اللہ کے رسول آئے، یعنی اللہ کے رسول سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول یہاں پر تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی میرے لیے پانی لاؤ، میں نہانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نہائے، اور نہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی آخری نماز تھی، آخری نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ذرا عشاء کا جب وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ کیا نماز ہو گئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تمام صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ، عشاء کی نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مجھے میرے لیے پانی منگواؤ، میں نہاؤں گا پہلے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے پانی لایا گیا، اور اللہ کے رسول ایک ٹب میں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بڑا ٹب ہوگا جس کو آج کل کیا کہتے ہیں، بڑا سا ٹب جس کے اندر بیٹھ کے ہاں تو وہ بیسن، بڑا سا بیسن ٹب، تو اللہ کے رسول اس میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالا گیا، اور اللہ کے رسول تیار ہوئے، لیکن تیار ہو گیا پھر آپ کو جو ہے وہ غشی ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد میں ہوش آیا آپ کو، تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی عشاء کی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی آپ کے پاس تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ
لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے پھر سے نہلایا جائے، میرے اوپر پانی ڈالو۔ پھر پانی ڈالا گیا اللہ کے رسول، پھر دوبارہ ٹب کے اندر جیسے پانی ڈالا گیا، دوبارہ جو ہے مطلب آپ کو نہلایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ تیار ہوئے نماز پر جانے کے لیے، لیکن پھر غشی ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہوش آیا تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اصل الناس، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ تو آپ کو یہ جواب ملا کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر سے جا کر کہہ دو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ جب اللہ کے رسول کو ایسا لگا کہ میں نہیں جا پا رہا ہوں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا، کسی سے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ، وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ان کو معاف کر دیجیے، وہ ذرا بہت رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، آپ کی جگہ پر اگر وہ کھڑے ہوں گے تو شاید ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے، شاید ان کو برداشت نہ ہو، شاید آپ کی جگہ پر کھڑے نہ ہو پائیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا تم چپ رہو، پھر کہا ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ نماز پڑھاؤ۔ یعنی اس زمانے کا ایک اصول تھا کہ مصلی پر وہی کھڑا ہوگا جو وقت کا بادشاہ ہوگا، جو وقت کا سب سے بڑا ہوگا، مصلی پر وہی کھڑا ہوگا۔ اب حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ٹال تو نہیں سکتے تھے نا، لیکن جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر جب باہر آئے تو حضرت عمر سے کہا کہ عمر نماز پڑھا دو، تو عمر نے کہا نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، رسول اللہ کی جگہ پر آپ ہی کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، یہ غالباً جمعرات کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن تھا۔ اس کے بعد 5 نمازیں جمعے کی، 5 نمازیں سنیچر کی، اور 5 نمازیں اتوار کی، یہ ہوئی 15 نمازیں، اور ایک وہ نماز جمعرات کی، یہ 16 نمازیں ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد میں پیر کے روز 12 ربیع الاول کو پیر کے روز صبح کی فجر کی نماز بھی حضرت ابو بکر نے پڑھائی، یہ کل 17 نمازیں ہوئیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں۔ جس وقت صبح فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ نے غالباً دیکھا ہوگا، جس نے بھی مدینہ منورہ دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے، تو جو ریاض الجنہ جو جگہ ہے وہی اصل مسجد تھی۔ ریاض الجنہ جو ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی ہے، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور اس سے جو آگے جو جگہ بڑی ہوئی ہے جہاں پر لوگ سلام پیش کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، وہ جو آگے جگہ بڑی ہوئی 4-5 صف کی، وہ جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھائی ہے، وہ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ریاض الجنہ ہے یہ والا حصہ تھا، یہ والا حصہ تھا، اور اسی حصے میں مسجد نبوی کے اندر جو ہے نا وہ ساؤتھ میں منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر ساؤتھ میں، ادھر ساؤتھ ہے نا، کعبہ شریف کدھر ہے؟ کعبہ ادھر نا، ہاں تو مدینہ منورہ کے اندر ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ساؤتھ میں، ہم ویسٹ میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مدینہ منورہ کے اندر ساؤتھ میں منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی ساؤتھ میں منہ کر کے جب نماز پڑھی جاتی ہے ادھر، تو جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا اس کے الٹے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف ہے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی بھی تھی، اور اس کھڑکی کے اندر ایک پردہ ڈلا ہوا تھا۔ جب فجر کی نماز ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا اور اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھا، اتنا نورانی چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کر صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، حالانکہ نماز میں تھے،
لیکن نظریں اٹھی جاتی ہیں، نظر اٹھی جاتی، ہماری نظریں بھی ادھر ادھر چلی جاتی. اللہ کے رسول کو لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، تو صحابہ کرام مطلب رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھ کر خوش ہو گئے. اور صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول نے جو پردہ اٹھایا ہے تو شاید اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لانا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام خوشی کے مارے ایسا لگنے لگا کہ صحابہ کرام اپنی نیتیں توڑ دیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے فوراً جب صحابہ کرام کی خوشی کو اتنا محسوس کیا تو اللہ کے رسول نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، نہیں اللہ اپنی اپنی جگہ پر سب رہو، نماز پڑھتے رہو خاموشی کے ساتھ، نماز پڑھتے رہو. بس اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر رسول اللہ کے چہرے مبارک تبسم تھا، خوشی تھی، خوشی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی. اس وقت ایسا لگا صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، اور حضرت ابوبکر کو بھی ایسا لگا کہ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت اچھی ہے، طبیعت کے اندر کافی سدھار ہے آج. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے پاس میں ایک گاؤں تھا جہاں ان کی ایک اہلیہ محترمہ رہتی تھی. حضرت ابوبکر وہاں چلے گئے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تھے اور ساری کی ساری آپ کی جتنی بھی آپ کے حرم میں جتنی بیویاں تھیں، آپ کی بیویاں ساری کی ساری وہاں پر موجود تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر سبھی تھیں، 9 بیویاں وہاں پر موجود تھیں. اس کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں، یعنی ان کی چال میں اور رسول اللہ کی چال میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. کوئی فرق، اگر جیسے کوئی سائے کے اندر دیکھے نا جس میں پتہ نہیں صرف کالا کالا ہو نظر آتا ہو، تو کبھی ایسا لگ سکتا ہے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت فاطمہ تشریف لا رہے ہیں. اتنی مشابہت تھی اللہ حضرت فاطمہ کے چلنے میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے آنے کی آواز سے ہی جو ہے وہ سمجھ گئی کہ فاطمہ آ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اللہ کے رسول نے، چونکہ اللہ کے رسول کا معمول تھا پہلے کہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے رسول ان کی پیشانی پر جو ہے وہ ان کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے اور اپنے پاس میں بٹھایا کرتے تھے. اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے نا، اور بیٹی بھی اپنے ابا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. تو اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے اشارے سے ان کو اپنے پاس میں بلایا اور ان کو حضرت فاطمہ کو بڑا محسوس ہو رہا تھا، بڑا فیل ہو رہا تھا کہ ابا جان کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے. ان کو بڑا مطلب یہ کہ چہرے سے بڑا ان کا غم نظر آ رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ. اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کوئی بات کہی. جب ان کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر اللہ کے رسول نے ان کو دوبارہ بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ. تو حضرت فاطمہ پھر آئی تو اللہ کے رسول نے پھر ان کے کان میں کوئی بات کہی. تو حضرت فاطمہ کا رونا بند ہو گیا اور ان کے چہرے پر ذرا مسکراہٹ اور خوشی دوڑ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ابو نے کیا بولا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں بتاؤں. ابو جان نے جس بات کو راز میں رکھا ہے اس راز کو میں تمہارے سامنے نہیں بتاؤں، کھولوں گی نہیں، افشا نہیں کروں گی. خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا، بالکل آخری وقت چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے